وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حال ہی خبروں کے مطابق دریائے فرات کا پانی پچھلے 2 برسوں کی نسبت کافی حد تک کم ہو چکا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دریا خشکی کی طرف جا رہا ہے، جو کہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ دریائے فرات کی تصویریں دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ 2019 میں شائع کی گئی تصویروں میں دریائے فرات کی بیچوں بیچ موجود تعمیر کردہ پلرز تقریباً آدھی پانی کے اندر ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا، جبکہ 2023 میں یہ اس سے زیادہ پانی سے باہر دکھائی دے رہا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ دریائے فرات میں پانی کی سطح بہت کم ہو چکی ہے۔ اور اب 2023 میں دریائے فرات کی جو حالیہ تصویریں سامنے آئی ہے، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پلرز کے ارد گرد پانی کی سطح بے حد کم ہو کر رہ گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ عنقریب یہ پانی کی سطح کم ہوتے ہوتے بالکل خشکی کی طرف چلی جائے گی، جو کہ قیامت کے ایک بہت بڑی نشانی سمجھی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دریائے فرات کو خشک ہونا ہی جنگ ہرجمون، جسے دنیا کی سب سے آخری جنگ مانا جاتا ہے، وہ جنگ کے جس کے نافذ ہونے کا وعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جسے ہر صورت میں پورا ہونا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ سونے کے اس پہاڑ کو لے کر بہت سخت لڑائیاں ہوگی، اور اس لڑائی میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید اس لڑائی میں بچ جاؤں گا اور یہ تمام مال میں حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک دن دریائے فرات بالکل خشک ہو کر سونے کے ذخائر کو ظاہر کر دے گا، لیکن جو شخص بھی اس وقت وہاں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ معزز دوستو، دراصل اس اہم ترین حدیث میں قیامت کے ایک عام پیشگوئی کی گئی ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر ایمان والوں کے لیے شدید ترین آزمائش کا سبب بنے گا۔ وہ لوگ جو دنیا کے مال اور زر کی ہوش میں مبتلا ہو چکے ہیں یا بھی دین ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ خزانہ ایک آزمائش کا سبب بنے گا۔ ہر شخص اسے حاصل کرنا چاہے گا اور اس کے خاطر قتل و غارت کرے گا، اور انہی لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو حدیث مبارک پر عمل کرتے ہوئے اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لے گا۔ جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی اس وقت یہ دریا اپنی تیز ترین بہاؤ میں تھا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دریا کبھی خشک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور آنے والی آزمائشوں سے بچنے کے لیے ان باتوں کے متعلق تمام معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دریائے فرات کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ فرات کے معنی ہے صاف پانی۔ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے اور شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک جا پہنچتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ واقعی کربلا دراصل نہر الکما کے کنارے پیش آیا تھا، جو کہ اسی دریا فرات سے نکالی گئی ایک نہر ہے۔ وہ اسی دریا کا پانی تھا جسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے بن کر کے ان سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں یہ دریا بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ اس کی لمبائی 900 کلومیٹر ہے اور یہ ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہوتے ہوئے عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دریا دجلہ اور فرات ایک دوسرے کے متوازی بہتے ہوئے پرشین گلف میں ایک ساتھ جا ملتا ہے، جس کے بعد اسے شیط العرب کہتے ہیں۔ یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر بھی ہے۔ انہی دونوں دریا یعنی دجلہ اور فرات کی وجہ سے ہی اس علاقے کی سرزمین بہت ہی زرخیز مانی جاتی ہے، اور انہی دو دریاؤں کی وجہ سے یہ زمین بحر المہرین کہلاتی ہے۔ معزز ساتھیوں، زمین پر یہ حصہ انسانی تہذیب کا مرکز بھی مانا جاتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کئی انسانی تہذیب نے اس زمین سے ترقی حاصل کی، جس میں عام نام باور کے قریب دارالخلافہ کا آتا ہے، جس کی بنیاد اسی دریا فرات کے کنارے رکھی گئی تھی۔ اس دریا کو کئی تہذیب میں مقدس مانا جاتا ہے، جو کہ 7ویں آسمان پر موجود قدیم ترین بہت بڑے اور با فضیلت درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ اگرچہ دنیائی طور پر اس حقیقت کی دلیل دینا تقریباً ناممکن ہے کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے پانی زمین کے اندر
کیسے آ رہا ہے، لیکن یہ بھی قدرت کی پوری ممو کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے جہاں تک اگلے انسان کی حدود ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو مستقبل میں شاید انسان کو وہ قدرت حاصل ہو جائے گی جس کی بدولت وہ ان حقیقتوں میں سے چھپی گہرائیوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، حال ہی میں سوشل میڈیا پر دریا فرات کی کئی حالیہ تصویریں بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ ان دریا کی خشکی کا موضوع زیر بحث ہے اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا گیا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس ذریعے سے حاصل ہونے والے تیل سے جس قدر مال و زر بنایا جا رہا ہے کہ کسی علامتی طور پر سونے کا پہاڑ کہا جاتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک دریائے فرات کی خشک ہو جانے والے علاقوں میں سے ایک جگہ دریافت ہونے والے پرسار شہر کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، جون 2022 میں یہ خبر آئی ہے کہ ایران میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے 6 سال بعد دریا دجلہ کے خشک ہو جانے کی وجہ سے ایک ایسی بستی دریافت ہوئی ہے جسے تقریباً 3500 سال پرانا کہا جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی ریسرچ کے مطابق دریا دجلہ کے خشک ہونے کے بعد جو یہ بستی دریافت ہوئی ہے یہ 1275 عیسوی سے لے کر 1475 عیسوی تک قائم کی گئی تھی۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بستی ایک شدید زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ شہر بابل جو ایک مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، اسے عراق کا ایک ایسا شہر سمجھا جاتا ہے جسے دنیا کا میٹروپولیٹن شہر قرار دیا جاتا ہے۔ اسے میسوپوٹیمیا بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریا فرات کے کنارے واقع ہے۔ انسانی تاریخ کا ایک ایسا شہر جس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھے اور یہی سے انسانی تہذیب کی ترقی کا آغاز ہوا تھا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تاریخ روایات میں بھی اس شہر کا ذکر آیا ہے۔ تورات میں بیان کرنا روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل ہرات کے علاقے میں رہتے اور جب دونوں بھائیوں حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا تو قابیل اپنے بھائی کا قتل کرنے کے بعد اپنے اہل عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں جا چکا تھا اور تب سے اس جگہ کو بابل کا نام دیا گیا ہے جس کے معنی جدائی کے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دریا فرات اور دجلہ کے خشک ہو جانے والے علاقوں سے دریافت ہونے والے کھنڈرات ماہرین آثار قدیمہ کے لیے سونے کا پہاڑ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک ان کھنڈرات کی دریافت ایک عام کھوج ہے، لیکن اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پر مشتمل حدیث مبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترکی اور شام کے دریا فرات پر بنائی گئی بے شمار ڈیم کی وجہ سے پانی کی سطح مسلسل کم ہو گئی تھی، جبکہ پہلا ڈیم 1970 میں بنایا گیا تھا اور پھر 2014 میں ترکی نے دریا فرات کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کے بعد شام اور ترکی کے بارڈر پر یہ کھنڈرات دریافت ہوئے۔ اب چونکہ بابل شہر اپنے پرانے زمانے میں بہت سے بادشاہوں کا مرکز تھا، اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کھنڈرات کی کھدائی کے بعد یقیناً بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگنے والا ہے۔ اسی سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ انہی تعداد کے ساتھ ساتھ بہت بڑے چٹانیں بھی دریافت ہوئے جن کی تہہ سے پرانے زمانے کا سونا نکالا جاتا ہے اور پھر یہ چٹانیں پانی کی سطح کے نیچے دب گئی تھی، لیکن اب ان کی دوبارہ دریا سے لوگوں میں یہ امید پیدا ہوئی کہ ان چٹانوں کی تہہ میں سونا موجود ہے اور بہت معمولی مقدار میں سونا نکالا بھی جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا پورا ہونا مانا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی علامتی اتحاد یا مادی خزانوں کی تشبیہات کو سونے کے پہاڑ نہیں سمجھا جائے گا، لہٰذا ان پہاڑوں کو ظاہر ہو کر لینا ہے، باقی وہ اللہ کے حکم سے آج ظاہر ہو، ابھی کل یا آنے والے کئی سالوں میں، اس کے متعلق ہم انسان کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن ہر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا